نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ایک ایمان والے کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کس طرح حاصل ہو جائے، چاہے دھوپ ہو، گرمی ہو، سردی ہو، تیز بارش ہو، آندھی ہو، تیز ہوائیں ہوں، لیکن اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، یعنی ان کے طریقوں پر چلو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ اور قربان جائیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی کی ہر لائن کے، ہر شعبے کے متعلق آپ علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات موجود ہیں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں کس طریقے سے جانا ہے اور بیت الخلاء سے کس طریقے سے آنا ہے، کھانا کس طریقے سے کھانا ہے، پانی کس طرح سے پینا ہے۔ اور یہ صرف اسلام ہی کی خوبی ہے، ورنہ کسی بھی مذہب میں اس طرح کا ڈائریکشن آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر شعبے کے اعتبار سے موجود ہے آپ علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات۔ انہی میں سے ایک موقع ہے، اور وہ ایسا موقع ہے جو ہر گھر کے اندر واقع آتا ہے۔ 10 سال، 20 سال، 50 سال کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ موقع ہمارے گھر پر واقع نہیں آتا، اور وہ موقع ہے موت کا موقع۔ تو اس سلسلے میں بھی کہ موت کے وقت میں کیا کرنا چاہیے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات موجود ہے۔ مرنے والا تو مر گیا، اب اعمال ساتھ جائیں گے، اس کا ایمان کام آئے گا۔ اور اسی طریقے سے اب جو زندہ لوگ ہیں، گھر والے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، جب حالت نزع شروع ہو جائے، حالت سکرات شروع ہو جائے، یعنی بالکل اخیر وقت ہمیں محسوس ہو جائے کہ اخیر وقت ہے، اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، جیسے ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، اسی طریقے سے ہاتھ اور پاؤں کا ٹھنڈا ہو جانا، اسی طریقے سے پیشانی پر پسینے کا آ جانا، تو یہ علامات نزع ہے، یعنی بالکل اخیر وقت کی علامات ہے۔ تو جب یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام کی شرعی اعتبار سے تعلیمات و ہدایات یہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلا کام زندہ لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیں۔ اب چہرہ قبلے کی طرف کرنے میں 2 شکلیں ہیں، یعنی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے حی علی الصلاۃ کی طرف کر دیا جائے، اور اس کے جو پاؤں ہیں حی علی الفلاح کی طرف کر دیے جائے، یعنی اس طرف سر ہو اور اس طرف پاؤں کر دیے جائے، اور داہنی کروٹ پر اس کو لٹا دیا جائے، اور اس کا چہرہ یہ خود بخود قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو پاؤں ہیں یہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور پیچھے سر کے نیچے کچھ موٹا سا تکیہ یا موٹی چادر وغیرہ اس کے رکھ دی جائے، جس سے کسی نہ کسی درجے میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اگر ایسا موقع نہیں ہے تو کدھر بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر جب ہمیں محسوس ہونے لگے حالت نزع، یعنی اس کا انتقال ہونے والا ہے، تو زندہ لوگوں کو دوسرے نمبر پر یہ کرنا چاہیے کہ جہاں پر اس کا انتقال ہونے والا ہے وہاں سے تصویر کو ہٹا دیا جائے۔ تصویر کوئی بھی ہو سکتی ہے، جاندار کی تصویر ہے، گھوڑے وغیرہ کی، کسی بھی چیز کی تصویر ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، والدین کی تصویر جو ہے بیڈ کے اوپر لگی ہوئی ہے، کمرے میں لگی ہوئی ہے، یا اپنے بچوں کی لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اپنی لگی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پر کہ ہم وہاں سے تصویر کو ہٹا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے، وہ وہاں پر آئیں گے تو ان کو تصویر سے تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر موجود ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن اب چونکہ موت کا وقت ہے، فرشتے آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اور فرشتوں کو تکلیف ہوگی تو اس کی روح کے نکلنے میں بھی تکلیف ہوگی، اس کو سختی محسوس ہوگی۔ تو سب سے دوسرے نمبر پر جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے تصویر والی چیز کو دور کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے جو تصویر والے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی پہنانا جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس سلسلے میں بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے
جو ہے بچوں کے حقوق جو ہے وہ عائد کیے ہیں والدین کے اوپر، تو بچوں کو بھی تصویر والے کپڑے پہنانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بچے تصویر والے کپڑے پہن کر ہمارے گھر کے اندر موجود ہے تو ایسی صورت میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، گڑیا وغیرہ، ہاتھی گھوڑا ہوتے ہیں، تو ان کا خریدنا بھی جائز نہیں ہے، ان سے بھی بچوں کو کھلانا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ بھی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے تو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اور موت کے لیے اگر فرشتے آئے ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی روح کے نکلنے میں سختی ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی۔ تو تصویر کسی بھی طرح کی ہو یہ سب جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے کتا پال رکھا ہے، شوقیہ کتا، شوق کے لیے پال رکھا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی پالنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر کے اندر کتا ہو اس گھر کے اندر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کتا پال رہے ہیں، ضرورت ہے، ایسی ضرورت ہے کہ کتا آپ کا محافظ ہے، حفاظت کرتا ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ کے سامنے عذر ہے، تو جس جگہ آپ کی رہائش ہے آپ اس جگہ پر کتے کو نہیں رکھ سکتے۔ یعنی 5-6 کمرے ہمارے بنے ہوئے، کچن ہے اور باتھ روم وغیرہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم جہاں پر رہتے ہیں رہائش گاہ وہاں پر کتے کو ہم نہیں رکھ سکتے، بلکہ جو الگ جگہ ہے ہماری وہاں پر ہم کتے کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر کتا وہاں پر موجود ہے تو اس گھر کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اور اگر موت کا وقت میں ہے، سکرات کی حالت ہے، تو ایسے وقت میں بھی روح کے نکلنے میں پریشانی ہوگی، تو کتا بھی۔ اسی طریقے سے ٹی وی وغیرہ ہے، تو ٹی وی ہے یا LCD ہے یا اور بھی اس طرح کی چیز ہے، تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ممکن ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہونے والا ہے، حالت نزا شروع ہے، تو اس ٹی وی کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے اگر ممکن ہو، اور اگر ممکن نہیں ہو تو کم از کم ادنیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ٹی وی تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹی وی جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یعنی بدترین جتنے بھی گناہ ہیں، برے جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں کی جڑ ہے۔ تو ٹی وی وغیرہ وہاں پر موجود ہو، ممکن ہو تو اس کو ہٹا دیا جائے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو کم از کم وہاں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے سے اب آواز لگی، پتہ چلا کہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، حالت نزا شروع ہے، بالکل آخر وقت شروع ہے، اب لوگ دوڑتے ہیں، تو ایک آدمی ایسا ہے جو ناپاک آدمی ہے، اب وہ بھی دوڑا وہاں پر، تو نہیں جانا چاہیے ناپاک آدمی کو۔ ناپاک آدمی کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ ناپاک کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے جو جنوبی ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، تو اس شخص کو میت کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر وہ وہاں پر جائے گا، حالت نزا شروع ہے، یعنی روح نکلنے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق فرشتے وہاں پر موجود ہیں، تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہے کہ اس کو غسل کرنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر جب کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو بہت سی عورتیں وہاں پر جمع ہو جاتی ہے، تو وہ عورت جو ماہواری سے گزر رہی ہے، یعنی جو حالت حیض میں ہے، جس کو MC ہو رہی ہے، اب پہلے وہ بھی غسل کرے، اور اگر اس کا بھی وقت ہے تو وہ دور وہاں سے ہٹ جائے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس نے بھی بچے کو جنا ہے، جس کے یہاں پر بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو اس کے بعد میں آتا ہے خون، اس کو کہتے ہیں نفاس والا خون، تو نفاس والی عورت ہے، اس عورت کا بھی وہاں پر جانا، اس لیے کہ یہ وہاں پر جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے جب ناپاک آدمی وہاں پر پہنچے گا اور اللہ کی پاک مخلوق فرشتے وہاں پر موجود ہیں تو ان کو تکلیف ہوگی تو روح کے نکلنے میں بھی تکلیف ہوگی، اس کو پریشانی ہوگی۔ اسی طریقے سے بہت سے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو چڈا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ بھائی ان کی طبیعت خراب ہے، فوراً سب بھاگے، تو یہ بھی ان کے ساتھ میں دوڑ گیا۔ تو سطر کا چھپانا یہ بھی ضروری ہے، فرض ہے سطر کا چھپانا۔ تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اپنا جو سطر ہے اس کو چھپائے۔ اسی طریقے سے بہت سے نوجوان ہمارے اس طرح کے ہیں، رات کو جو ہے چڈا پہن کر کے سو جاتے ہیں، تو اب اس میں دو شکلیں ہیں، ایک تو گرمی کی اور ایک سردی کی۔ اگر سردی میں سو رہے ہیں اور اوپر سے لحاف وغیرہ، چادر وغیرہ اوڑھ رکھی ہے، کیونکہ تنہائی میں بھی برہنہ نہیں سو سکتے، تنہائی میں بھی سطر کا چھپانا یہ فرض ہے۔ اگر لحاف وغیرہ اوڑھ کر کے سو رہے ہیں، کچھا پہن کر کے، چڈا پہن کر کے، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ اٹھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے سطر ان کا نظر آئے گا، جس کی وجہ سے گناہ ان کو سر پر لازم ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم چڈا وغیرہ نہ پہنے۔ تو سب سے پہلے جو کام ہے، اگر کوئی چڈا پہنے ہوئے حالت نزا میں ہے تو وہاں سے جانے سے بچے۔ اسی طریقے سے دو کام ہوئے، ایک تو ہوا سب سے پہلے کہ وہاں اس کا جو ہے مرنے والے کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور دوسرے نمبر پر جتنی بھی اللہ رب العزت کی رحمت کو، اللہ کی برکتوں کو روکنے والی چیزیں سبب بنتی ہے، ان سب کو دور کر دیا جائے۔ دو کام۔ ایک تیسرا کام یہ ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کا یہ آخر وقت ہے، تو وہاں پر جو لوگ موجود ہو، قرآن کریم کی صورتیں ہیں کہ ان کے پڑھنے سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، جیسے یاسین شریف ہے، اسی طریقے سے 13ویں پارے کے اندر سورہ رعد ہے،
اس کو پڑھا جائے. اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہے, لمبی ہے اگرچہ لیکن جتنا ممکن ہو سکے اس کو پڑھا جائے. تو اگر ہم یہ نورانی ماحول قائم کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ وہاں پر اس کی جو روح نکلے گی وہ آسانی کے ساتھ نکلے گی, کیونکہ ایک نورانی ماحول قائم ہے. اسی طریقے سے اس کمرے کے اندر یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ اگر بتی جلا دی جائے یا اور کوئی خوشبو وغیرہ ہے, لوبان ہے, عود وغیرہ ہے, ان کی دھنی دے دی جائے. چونکہ اللہ رب العزت کی مخلوق جو ہے فرشتے موجود ہیں اور فرشتوں کی جو خوراک ہے وہ خوشبو ہے. اسی طریقے سے وہاں پر یہ کام کرنا چاہیے جو لوگ وہاں پر موجود ہوں کہ ان کو دعائیہ کلمات بولنے چاہیے, دعائیہ الفاظ بولنے چاہیے کہ اللہ اس کی روح نکلنے میں آسانی پیدا فرما, اس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے. تو فرشتے کیا ہے, فرشتے انسانوں کی ایک مسلمان کی دعا پر آمین کہتے ہیں. ہو سکتا ہے فرشتے آمین کہے, اللہ رب العزت اس کی روح کے نکلنے میں آسانی پیدا فرمائے اور اس کو جنت نصیب فرما دے. اسی طریقے سے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ کلمے کی تلقین کرتے رہے. کلمے کی تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ آپ کلمہ پڑھیں, نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے ہم اس کو کلمے کے لیے کہہ رہے ہیں, اس پر جو ہے حالت سکرات ہے اور نزع کی حالت میں سختی کا عالم ہے, تو ہو سکتا ہے وہ منع کر دے. تو اگر اس نے منع کر دیا تو یہ بھی درست اور مناسب بات نہیں ہوگی. تو کلمے کی تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کلمے کے لیے کہا جائے, بلکہ وہاں پر بلند آواز کے ساتھ میں, اتنی تیز بھی نہ ہو کہ باہر جائے, بس اس تک وہ آواز ہماری پہنچ جائے, بلند آواز کے ساتھ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں. اور اگر یہ نہیں پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم یہ پڑھتے رہیں. اگر جو مرنے والا ہے اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, تو اب ہم خاموش ہو جائیں اور اس سے بات چیت بھی نہ کریں. لیکن اگر اس نے بیچ میں بات چیت کر لیے تو پھر ہم شروع کر دیں, زور زور سے ہم پڑھنا شروع کر دیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, ہم یہ پڑھتے رہیں. تو تلقین کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کلمے کے لیے کہا جائے. اسی طریقے سے جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہم پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. یقیناً آدمی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اپنے کا تو صدمہ ہوتا ہے, آدمی کو رونا آتا ہے, آنکھوں سے آنسو اپنے بے تحاشا آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا زاد بھائی ہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ, جب ان کا انتقال ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے اور ان کے بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے 3 بیٹے, عبداللہ محمد, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گلے سے لگایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو صدمہ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, رونا آتا ہے, لیکن وائے ویلا کرنا, اسی طریقے سے بیان کرنا, اسی طریقے سے شور شرابے کے ساتھ میں رونا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ چند باتیں تھیں. جب انتقال ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اسی طریقے سے حدیث میں ایک اور دعا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, یہ بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں. اللہ رب العزت ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.